بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 ستمبر 2021 بروز جمعۃ المبارک۔ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج کے سعودی عرب خبرنامے سے۔ ریاض ایئرپورٹ پر مفت انٹرنیٹ کی سہولت۔ ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ایئرپورٹ پر مسافروں کے لیے مفت انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ وائی فائی کے ذریعے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے کے لیے انتہائی آسان طریقہ متعارف کرایا گیا۔ اخبار 24 کی اطلاع کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آنے اور جانے والے مسافروں کی آسانی کے لیے فراہم کی جانے والی انٹرنیٹ کی مفت سہولت سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ مفت وائی فائی سے کنیکٹ کرنے کے لیے موبائل ڈیٹا کے آپشن کو آف کر کے KKYA کا انتخاب کریں، اس کے بعد شرائط کو منظور کر کے وائی فائی کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ فراہم کی جانے والی مفت وائی فائی کی سہولت نہ صرف ایئرپورٹ بلکہ مسافروں کے جہاز پر سوار ہونے تک بحال رہتی ہے۔ اس سے پہلے مفت انٹرنیٹ سہولت فراہم نہیں کی گئی تھی۔ وائی فائی کی فراہمی کے حوالے سے مسافروں کا کہنا ہے کہ سول ایویشن کی جانب سے بہترین سہولت فراہم کی گئی، کیونکہ بعض اوقات موبائل ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، جبکہ نئی سم خریدنے میں بھی بعض مسائل پیش ہوتے تھے۔ سعودی عرب میں کرونا ویکسین کی 3 کروڑ 90 لاکھ خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ سعودی عرب میں شہریوں کو کرونا ویکسین کی 3 کروڑ 90 لاکھ خوراکیں دی گئیں۔ عرب نیوز کے مطابق جمعہ کو وزارت صحت نے کہا کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں میں 587 مراکز میں ویکسین لگائی گئی۔ جن افراد نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ویکسین لگوا لیں۔ سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسینوں میں آکسفورڈ کی آسٹرازینیکا، فائزر بائیوٹیک، جانسن اینڈ جانسن، موڈرینا، سائنوویک اور سائنو فارم شامل ہیں۔ خیال رہے وزارت نے منگل کو کہا تھا کہ سعودی عرب میں منظور شدہ کسی بھی ویکسین کو دوسری سے ملانا محفوظ اور مؤثر ہے۔ جون میں سعودی پبلک اتھارٹی نے ویکسین کی مختلف اقسام کو ملانے کی اجازت دی تھی اور کہا تھا کہ یہ تکنیک ممکنہ طور پر بہتر مدافعتی رد عمل فراہم کرتی ہے۔ سعودی عرب میں ویکسین لگانے کی موجودہ رفتار سے توقع کی جا رہی ہے کہ اکتوبر کے شروع تک 70% شہری ویکسین لگوا لیں گے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں جمعرات کو کورونا کے 103 نئے کیسز سامنے آئے، جبکہ 6 افراد مہلک وائرس سے ہلاک ہوئے۔ وزارت افرادی قوت نے مرنے والے سعودی کے ورثاء کو 1.3 ملین ریال دلوا دیے۔ وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے سعودی ملازم کے حقوق اور واجبات کی مد میں وارثوں کو 1.3 ملین ریال دلوا دیے۔ اخبار کے مطابق وزارت افرادی قوت کے ماتحت مصالحتی ادارے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد الحربی نے بتایا کہ ایک ادارے کے متوفی سعودی ملازم کے ورثاء نے حقوق کی وصولی کے لیے وزارت سے رجوع کیا۔ ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ فیصلے کے حل کے لیے وارثوں اور کمپنی کے نمائندے کی 2 ملاقاتیں کرائی گئیں۔ دونوں کا موقف سن کر ہم آہنگی پیدا کر کے دوستانہ ماحول میں تنازعات طے کرا دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں میٹنگز آن لائن تھیں۔ فریقین کا نقطہ نظر سنا گیا، دونوں کے درمیان اختلاف کو دور کر کے ثالثی کی گئی۔ بالآخر فریقین کے لیے قابل قبول حل نکال لیا گیا۔ مصالحتی ادارے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آجر اور اجیر کے درمیان پیدا ہونے والے تنازع کو دوستانہ ماحول میں حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ فریقین کو سن کر ان کے درمیان تنازع کی خلیج کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر معاملہ نہیں بنتا تو ایسی صورت میں کیس لیبر کورٹ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سعودی ولی عہد سے روسی فیڈریشن کی کمیٹی کے چیئرمین کی ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے نیوم پیلس میں روسی فیڈریشن کے بین الاقوامی امور کی کمیٹی کے چیئرمین لیونٹ چلتوکی نے ملاقات کی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر مملکت سعودی کابینہ کے رکن اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مسعد بن محمد العیبان اور شورا کونسل کے نائب سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر مشعل بن فہم السلمی بھی موجود تھے۔ شوق کا کوئی مول نہیں، شہری نے قدیم گاڑیوں کا میوزیم بنا دیا۔ سعودی شہری نے اپنے گھر کے گودام کو قدیم اور کلاسیکل گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ قدیم گاڑیوں کو جمع کرنے کی خواہش کو حقیقت کا روپ دے دیا۔
رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا کہ عبدالعزیز نامی سعودی شہری جو کہ سعودی تیل کمپنی ارامکو میں ملازم تھا، ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے آبائی گودام جہاں اسکریپ جمع کیا جاتا تھا اس کو صاف کر کے اس کی مرمت کی اور رنگ و روغن کرنے کے بعد گودام کو نئی شکل دے دی۔ شہری نے گودام کو کلاسیکل گاڑیوں اور قدیم موٹر سائیکلوں کا میوزیم میں تبدیل کر دیا۔ عبدالعزیز نے بتایا کہ اسے بچپن ہی سے نئی نئی چیزیں بنانے کا شوق تھا، خاص کر گاڑیوں سے اسے خصوصی لگاؤ تھا۔ گودام کو کاروں کا میوزیم بنانے کے حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ پرانی کاریں جمع کرنے کی بڑی وجہ تیز رفتار تبدیلی ہے۔ میری خواہش ہے کہ عہد رفتہ کی یادوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دوں تاکہ آنے والی نسلیں ان کے بارے میں جان سکیں۔ میوزیم 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک میں قدیم اور کلاسیکل گاڑیاں رکھی گئی ہیں جبکہ دوسرا حصہ موٹر سائیکلوں کا ہے جہاں پر ہر قسم کے موٹر سائیکلوں کو جمع کیا گیا ہے۔ الباحہ خواتین ڈرائیونگ لائسنس کے لیے رجسٹریشن کا آغاز۔ الباحہ ریجن میں ادارہ ٹریفک پولیس کی جانب سے خواتین کے لیے ڈرائیونگ لائسنس جاری کرنے کا آغاز کر دیا گیا۔ لائسنس حاصل کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ ابشر کے ذریعے رجسٹریشن کی سہولت بھی شروع کر دی گئی۔ ٹریفک پولیس کی ٹویٹر پر جاری اطلاع کے حوالے سے کہا کہ الباحہ ریجن میں مقیم ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کی خواہش مند خواتین کے لیے ابشر پلیٹ فارم پر رجسٹریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینے کے لیے رجسٹریشن ابشر اکاؤنٹ سے کی جائے، جس کے لیے شاہراہ عقیق پر قائم اسکول کے لیے رجسٹریشن کا آغاز 12 صفر سے کیا جائے گا، جبکہ بلجرشی میں ڈرائیونگ اسکول میں رجسٹریشن 19 صفر سے شروع کی جا رہی ہے۔ واضح رہے، خواتین کے لیے ڈرائیونگ اسکول جدا ہیں جہاں خواتین انسٹرکٹرز اور دیگر عملہ متعین کیا گیا ہے جو گاڑی چلانے کی شوقین خواتین کو ڈرائیونگ کی تربیت دیتی ہیں۔ ایسی خواتین جنہیں گاڑی چلانا نہیں آتی ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ڈرائیونگ اسکول میں داخلہ لے کر متعلقہ کورس مکمل کریں، جس کے بعد ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کامیاب ہونے پر انہیں لائسنس جاری کیا جاتا ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اعلان آج رات کو ہوگا۔ سعودی تیل کمپنی ارامکو کی جانب سے آج بروز جمعہ 10 ستمبر کی شب رواں ماہ کے لیے پیٹرول کی نئی قیمتوں کا اعلان کیا جائے گا۔ نئی قیمتوں پر عمل درآمد بروز ہفتہ 11 ستمبر سے ہوگا۔ تیل کمپنی ارامکو کی جانب سے ہر مہینے کی 10 تاریخ کو پیٹرول اور ڈیزل کی نئی قیمتیں متعین کی جاتی ہیں۔ گزشتہ مہینے اگست میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا تھا، جس کے بعد جولائی والی ہی قیمتیں اگست کے لیے رہیں۔ گزشتہ مہینے سعودی عرب کے تمام ریجنز میں پیٹرول 91 کے لیے فی لیٹر 2 ریال 18 حلالہ، جبکہ پیٹرول 95 کے لیے 2 ریال 33 حلالہ کی قیمت مقرر تھی۔ سمگلروں کا نیا طریقہ، بھیڑوں کے ذریعے منشیات سمگلنگ کی کوشش۔ اردن میں محکمہ انسداد منشیات کے اہلکاروں نے بھیڑوں کے ذریعے نشہ آور گولیاں سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ منشیات کے سمگلروں نے نیا طریقہ استعمال کرتے ہوئے انتہائی مہارت سے بھیڑوں کو منشیات کے پیکٹ کھلائے، اس کے بعد انہیں سمگل کرنے کی کوشش کی جو ناکام ثابت ہوئی۔ اردنی محکمہ امن عامہ کے ترجمان کے حوالے سے کہا کہ محکمہ انسداد منشیات کو اطلاع موصول ہوئی تھی کہ منشیات کے سمگلر اپنی کارروائی کے لیے نیا طریقہ اختیار کرتے ہوئے بھاری مقدار میں منشیات سمگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اطلاع ملنے پر مختلف ٹیموں کو خصوصی ہدایت کی گئی کہ تمام ہیوی گاڑیوں کی سختی سے نگرانی اور شک ہونے پر ان کی باریک بینی سے تلاشی لی جائے۔ محکمے کی ٹیموں نے ایک ٹرک جس میں بھیڑیں لدی ہوئی تھیں اس کی تلاشی لی تو بظاہر کوئی غیر معمولی چیز نہیں ملی۔ اہلکاروں نے ایک بھیڑ کا تفصیلی معائنہ کیا جس کے دوران بھیڑ کے پیٹ میں غیر معمولی اشیاء کی موجودگی کا انکشاف ہوا، جس پر تمام بھیڑوں کو اتارا گیا اور طبی طریقے سے ان کے پیٹ سے منشیات کے کیپسول برآمد کر لیے گئے۔ ترجمان امن عامہ کا مزید کہنا تھا کہ ٹرک میں لدی بھیڑوں کی تعداد 300 تھی، جن کے پیٹوں سے برآمد ہونے والی نشہ آور گولیوں کی تعداد 5 لاکھ سے زائد تھی۔ ملزمان کی تلاش شروع کر دی، جن میں سے ایک کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ گروہ کے دیگر ارکان کی تلاش جاری ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔